اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، لیکن خالی قسم نہیں، اس کی وجہ بھی بیان کی کہ وجہ قسم یہ ہے کہ میرے حبیب اس شہر میں تشریف فرما۔ حضور کی نسبت مبارکہ کی فضیلت جو ہمیں سمجھائی گئی کہ کریم محبوب تشریف فرمائے تو اللہ اس شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ مفسرین نے بڑی بڑی باتیں لکھی، بڑی بڑی باتیں لکھی۔ ایک قول یہ بھی لکھا کہ یہ دونوں شہروں کی قسم ہے، مکے کی بھی اور مدینے کی بھی۔ دونوں کی قسم کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فراز ہیں۔ چونکہ وجہ قسم حضور کی ذات ہے، لہذا مفسرین کہنے لگے جب تک حضور مکے میں تھے یہ مکے کی قسم ہے، اور جب حضور مدینہ طیبہ میں آ گئے تو یہ مدینہ کی قسم ہے۔ مدینہ طیبہ شہروں میں وہ عزتوں، عظمتوں، بلندیوں، برکتوں، رحمتوں، نوازشوں اور وہ نور والا شہر ہے کہ جس شہر سے میرے نبی پاک نے بڑی ہی محبت فرمائی۔ یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی قیام گاہ کے لیے پسند فرمایا۔ یہ وہ مقدس شہر ہے کہ سارے اسلامی احکام، صرف نماز مکے میں فرض ہوئی تھی، باقی جو حکم آیا مدینے میں ہی آیا۔ باقی سارے شہر فتح کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی، لیکن شہر مدینہ حضور کے اخلاق سے ہی سارے کا سارا فتح ہو گیا۔ یہ قرآن کی تعلیم سے ہی فتح ہو گیا، یہ حضور کی غلامی میں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے گردنیں پیش کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ وہ شہر عظیم ہے، شہر مدینہ، کہ میرے نبی پاک نے 10 سال اس طرح مدینے میں نہیں گزارے، حضور نے قیامت تک کے لیے ڈیرا مدینے میں لگایا اور فرمایا میری قبر بھی مدینے سے کھلے گی، راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی۔ جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، اور یہ زخم ہے طیبہ کا، سب کو نہیں ملتا۔ کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، اور عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ شہر مبارک، وہ شہر نور، اس کی بلندیاں، اس کی عظمتیں، اور مومنوں کے دل کھنچتے ہیں مدینے کی جانب، کھنچتے ہیں مومنوں کے دل، خود بخود نہ توجہ ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے۔ اگر کسی شہر کے لیے سب سے زیادہ کلام لکھے گئے ہیں تو وہ شہر مدینہ کے لیے لکھے گئے۔ اگر لوگوں نے کسی شہر کے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگی ہیں تو وہ شہر مدینہ کے لیے مانگی۔ حضور کو مکہ بھی بڑا ہی پیارا، اس شہر سے بھی رسول کائنات کو بڑی ہی محبت، لیکن پتہ ہے مسلمانوں کو مدینے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ محبت ذاتی نہیں، یہ بھی خدائی ہے، یہ نہ اللہ کی دی ہوئی مالک کی عطا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی مدینے کی محبت کے لیے، نبی پاک کہ جو ہمارے سینے مچلتے ہیں، دل تڑپتے ہیں، ہماری اولادیں روتی ہیں، ہم سب کچھ قربان کر کے بھی اس شہر نور میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ خدائی فیصلہ ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بخار ہو گیا۔ تو فرماتی ہیں چونکہ دونوں کو بخار تھا تو ایک روایت میں تو بھی ہے کہ حضرت بلال نا مکے کے فراق میں شعر بھی پڑھتے تھے۔ انسان اپنے علاقے سے پیار کرتا ہے تو مکہ مکرمہ کے فراق میں، جدائی میں اشعار بھی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اور دونوں کا بخار کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں گئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کو بھی بخار ہے، سیدنا بلال حبشی کو بھی، میرے دوست کو چاہیے تو یہ نا کہ بیماری کی اطلاع ملے تو شفا کی دعا ہو، پر کریم محبوب دلوں کے حال جانتے ہیں نا۔ حضور نے کیا دعا فرمائی، کہا اے اللہ جس طرح ہمیں مکے سے محبت تھی نا اسی طرح ہمیں مدینے کی محبت دے دے، بلکہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ فرما دے۔ یہ دعا حضور نے مانگی تو مومنوں کے دلوں میں پیار ہے مدینے کا، یہ نبی پاک نے مانگا اللہ سے، دلوں میں پیار ہے، دل کھچے چلے جاتے ہیں، کھچے چلے جاتے ہیں، جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی ہے پر ایک کی تے شہر مدینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے، تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر، جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے،
रब्बा तेरी सारी खुदाई एक की शहर मदीना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह हमारे दिलों में मदीने की मोहब्बत पैदा फरमा दे। और फिर फरमाया, ऐ अल्लाह मदीने को सेहतमंद शहर बना दे। और फरमाया, इस बुखार को ना यहाँ से मुंतकिल कर दे, जोफा की तरफ भेज दे, इस बुखार को निकाल दे, इसको सेहतमंद। ये कुछ दिन पहले ना आलमी इदारा सेहत ने रिपोर्ट जारी की। ये आलमी इदारा सेहत ने दुनिया के सारे शहरों में सेहत के लिहाज से सबसे ज़्यादा बेहतरीन शहर शहर रसूल है, मदीना मुनव्वरा है। मदीना मुनव्वरा है। हम आलमी इदारा सेहत वालों से कहते हैं, तुम रिपोर्ट ना भी ना जारी करते, तुमने तो आज रिपोर्ट जारी की है ना, तो ये रिपोर्ट तो फरिश्तों ने पहले बना दी थी, इसलिए कि हुजूर ने दुआ की थी, अल्लाह मदीने को सेहत वाला शहर बना दे। वहाँ तो बड़े बड़े बीमार जाके ठीक हो जाते हैं, बड़े बड़े कमज़ोर जाके तंदुरुस्त हो जाते हैं, बड़े बड़े बूढ़े जाके लगता है तवाना हो गए। वो तो शहर है, क्या बातें हैं उस शहर की। तो इसकी मोहब्बत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, मोहब्बत के लिए भी दुआ फरमाई। और ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है, रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मदीना मुनव्वरा में कोई फल पकता ना तो सहाबा वो पहला फल है जाके नबी पाक की बारगाह में पेश करते। हुजूर फल को कबूल करते और फिर दुआ करते, या अल्लाह हमारे शाह में भी बरकत दे, मद में भी बरकत दे। ये पैमानों के नाम है, अल्लाह हमारे शाह में भी बरकत दे और मद में भी बरकत दे। और हुजूर फरमाते, ए अल्लाह तेरे खलील जनाब इब्राहीम ने मक्के के लिए दुआ की थी, मैं तेरा बंदा हूँ। वह हुजूर फरमा रहे, मैं भी तो तेरा हबीब हूँ। तेरे खलील ने मक्के के लिए दुआ की थी, ए अल्लाह मैं मदीने के लिए दुआ करता हूँ, हमारे साथ में बरकत दे, मद में बरकत दे। और हुजूर फरमाने लगे, ए अल्लाह जितनी बरकत तूने मक्के में दी थी ना, उतनी हमें मदीने में दे, बल्कि मक्के से ज़्यादा बरकत मदीने में अता फरमा। पहला फल आया, हुजूर पहले उस फल पे दुआ करते, बरकत की दुआ। फल एक आया, हुजूर ने सारे मदीने के लिए दुआ कर दी, सारे शहर की बरकत की दुआ कर दी। और फिर वो फल हुजूर बच्चों में तकसीम कर दे। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मदीने में ना जिसका जितना दिल करे, क्योंकि हुजूर ने दुआ की है ना, हज़रत इब्राहीम ने मक्के के लिए की थी, नबी पाक ने मदीने के लिए की। फरमाते हैं जिसका दिल करे तजर्बा कर ले, तय करके 2 बंदों की रोटी पकाए, मक्के में भी मदीने में तय करके पकाए कि सिर्फ 2 की है, यानी रोटियां नहीं, बेशक पेड़े भी गिर ले, तय करके सालन पकाए कि 2 खाएं, ज़्यादा ना खाएं। लेकिन हुजूर की दुआ है, जनाब खलील अलैहिस्सलाम की दुआ है। फरमाते हैं तू तय करके पका, 2 का खाना 3 को पूरा आएगा, 3 का खाना 5 खाएंगे, 5 का खाना 7 खाएंगे। और अगर तेरी समझ में ना आए तो फिर ज़्यादा तजर्बा करना छोड़ दे, समझ ले कि वहाँ खलील की दुआ है, यहाँ हबीब की दुआ है, यहाँ दुआ है। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैयबा की ज़मीं है, जन्नत भी यहीं, क्योंकि मालिक जन्नत भी यहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मदीना शहर की बरकत के लिए दुआ फरमाई, हुजूर ने दुआ फरमाई। और फिर हुजूर फरमाने लगे, हज़रत इब्राहीम ने मक्के को हरम बनाया था, मैंने मदीने को हरम बनाया। फरमाया मदीना मुनव्वरा के गोशों में खून नहीं बहाया जाएगा, हथियार नहीं उठाए जाएंगे, इसको मैंने हरम बनाया, इसके दरख्त नहीं काटे जाएंगे। यही वजह थी हुजूर ने मदीने को हुर्मत वाला बनाया ना, ये वजह थी। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मज़लूमाना शहीद कर दिया गया। लोगों ने आके कहा ये चंद 100 तो बलवाई है, हमें इजाज़त दें, हम इनके सर काट देंगे। पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मैं वो दुम्बा नहीं बनना चाहता जिसकी वजह से मदीने की गलियों में खून बह जाए। ये हुजूर का शहर है, इसे हुजूर ने हुर्मत वाला बनाया, जान दे दी, पर मदीने की हुर्मत पर हरफ नहीं आने दिया। ये अकीदत का अंदाज सहाबा का मदीने के साथ। मदीना तय्यबा में एक तो उसकी मोहब्बत के लिए हुजूर ने दुआ की, मदीने को सेहतमंद करने के लिए हुजूर ने दुआ की। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने के फलों में बरकत की दुआ की। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दज्जाल पूरी दुनिया में आएगा, डराएगा। हमें हदीसों में मिलता है, रवायतों में मिलता है, तफसीलों में मिलता है कि दज्जाल पूरी दुनिया में आएगा, लोगों को डराएगा, रौब डालेगा। हुजूर फरमाते हैं, लोगों सुन लो ना, मेरे मदीने में दज्जाल दाखिल हो सकता है, ना ताउन का मर्ज दाखिल हो सकता है, कौन रोकेगा? हुजूर फरमाते हैं, रब ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दिया जो मेरे मदीने में पहरा देते हैं। मदीने में पहरा है फरिश्तों का। दज्जाल भी कभी मदीने में दाखिल नहीं हो सकता। दज्जाल नहीं मदीने में, मदीने में तो जो भी जाते हैं आशिक ही जाते हैं, मोहब्बत करने वाले जाते हैं, प्यार का। हुजूर ने फरमाया दज्जाल और ताउन मेरे शहर में, ये तो सेहत वाला शहर है,
یہ تو کرم والا شہر ہے، یہ تو عطا والا شہر. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر نور مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ. اچھا پھر ایک اور بات، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ لوگ نا مدینے میں رہے. پابندی تو نہیں لگائی، مجبور تو نہیں کیا. ایک بات عرض کروں، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے مرضی، ان میں فرق ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے مشیت، ایک ہوتی ہے رضا، ان میں فرق ہوتا ہے. مرید نے آ کے کہا پیر صاحب سے، شاگرد نے آ کے کہا پیر صاحب نے حضرت صاحب اجازت ہے، تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اجازت ہے. تو بعد میں کسی نے کہا یار تیرے ساتھ تو پیار کر دیا تو اتنی جلدی واپس کیوں آ گیا؟ تو کہتا میں پوچھ کے آیا ہوں. تو یہ جو تو نے پوچھا نا یہ حکم ہے. تو نے حکم تو پوچھا، مرضی بھی تو پوچھنی چاہیے تھی. مرضی تو یہ تھی کہ تو کبھی ٹھہر جاتا نا تھوڑا. کچھ چیزیں نا مرضی والے بھی، پابندی نہیں لگائی کریم آپ کہ ضرور مدینے میں رہو، لیکن حضور کی رضا کیا ہے بھلا؟ نبی پاک کی مرضی کیا ہے؟ حضرت سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب حضور فرمانے لگے یمن فتح ہوگا. کچھ لوگ اپنے بال بچے لیں گے، خادم لیں گے، سواریاں لیں گے اور یمن چلے جائیں گے. والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. حضور فرماتے ہیں ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا، کاش وہ سمجھ جاتے. پھر حضور فرماتے ہیں کچھ عرصے میں نا ملک شام فتح ہوگا. آپ نے بات کو سمجھنا ہے. پہلے فرمایا یمن فتح ہوگا، لوگ وہاں چلے جائیں گے، پابندی نہیں لگائی. پھر فرمایا ایک وقت آئے گا، یہ بھی حضور غیب کی خبر دے رہے ہیں، چونکہ ان میں سے کچھ علاقے تو حضور کے وصال ظاہری کے بعد فتح ہوئے. فرمایا شام فتح ہوگا، کچھ لوگ اپنے خادم لیں گے، اولاد لیں گے، سواریاں لیں گے، شام چلے جائیں گے. فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. اور مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ سمجھتے. یہ حدیث نا میں نے مدینہ منورہ کے کئی ہوٹلوں کے دروازوں پر بھی لکھی ہوئی دیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عراق فتح ہوگا. کچھ لوگ نا ہجرت کر جائیں گے، منع نہیں بھائی، سوسائٹیاں آباد ہوتی ہیں تو لوگ چلے جاتے ہیں نا. کہیں کاروبار میں لوگ سیٹ ہو جائیں تو اس شہر ہجرت کر جاتے ہیں نا، منع کوئی نہیں. پر سونے کی رضا تو سمجھو. یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ مدینے کی بات ہو رہی ہے. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے. او یارو کیا بات ہے جینے کی. حضور فرمانے لگے پھر عراق فتح ہوگا، لوگ اپنا بال بچہ اٹھائیں گے، اپنے خادم اٹھائیں گے، سواری میں بیٹھیں گے، وہاں چلے جائیں گے. والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. حضور فرماتے ہیں مدینہ ہی بہتر تھا. منع نہیں کر رہے حضور، اس کو دین نے ناجائز نہیں کیا. فرمایا مدینہ ہی بہتر تھا لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے. حضور نے تو 3 شہروں کا نام لیا تھا نا، لوگ یمن چلے جائیں گے، شام چلے جائیں گے. 3 ملکوں کا نام لیا، عراق چلے جائیں گے. تو امام مالک فرماتے ہیں حضور نے 3 کا نام لیا، میں مسئلہ سمجھ گیا ہوں. اگر کسی نے ادب سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، پریم میں رہنا ہے، صحت مند رہنا ہے، امن سے رہنا ہے، ٹھنڈے دل سے رہنا ہے، تو سارے شہروں سے مدینہ ہی بہتر ہے. مدینہ ہی بہتر ہے. یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہیں، کیونکہ مالک جنت بھی یہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ادھر دیکھو، پہلے مدینے کی محبت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا مدینہ صحت والا شہر اللہ بنا دے، پھر مدینے کے رزق میں برکت کی دعا کی، پھر فرمایا مدینہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے. سارے بندوبست کیے مدینے میں آنے والوں کے، سارا انتظام کیا، سارا کچھ کیا. ہر مہمان کے بارے میں بندے کا رویہ ایک طرح کا نہیں ہوتا. کچھ مہمان آتے ہیں، رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ مہمانوں سے پیار ہوتا ہے. میرا محسن آیا ہے میرے گھر رہنے. خواجہ غلام فرید صاحب نے بھی کہا تھا نا، شالا میں ماہی رات رہ پاؤ، مہربانی کرنا ذرا آ جا. لیکن کہنے لگے زور میرا کوئی نہیں، تیرے ذمہ نہیں، میں آپ لائیے. کوئی تیری ڈیوٹی تو نہیں کہ تو رہے، کیونکہ غلامی کا دعویٰ تو میں نے کیا ہے، پر اگر رہ جائے تو بڑی بات ہے نا. ہر مہمان کے لیے رویہ ایک جیسا نہیں. میرا محسن آیا یار، آج میرے استاد آئے، آج میرے شیخ آئے، فلاں بندہ میں بڑا پیار کرتا ہوں وہ آیا. بندہ کھانا بھی اپنی حیثیت سے زیادہ بہتر بنواتا ہے. پیار ہے. بندہ اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے بنواتا ہے، اچھے اچھے بستر پہ بندوبست کرتا ہے آرام کا، اچھے اچھے پھل چنتا ہے، اچھی اچھی خوراکیں. پوری محبت کے ساتھ اس بندے کو بندہ رکھتا ہے اپنے گھر میں. لیکن ابھی بھی نا بات پوری نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی. وہ جانے لگتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار کوئی کمی رہ گئی ہوئی نا، میں وہ کر نہیں سکا جو میں چاہتا تھا، کوئی کمی رہ گئی نا.
تو دیکھنا ذرا خیال کرنا، بلا مثال و بلا تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اتنی ساری دعائیں مدینے کے لیے، اتنا سارا کرم مدینے میں، اتنی نعمتیں مدینے میں، گناہوں کی بخشش مدینے میں، اتنی عطاؤں کے باوجود پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی مدینے آئے اور اسے میرے مدینے میں کوئی تکلیف پہنچے، وہ مدینے کی کسی تکلیف اور مشقت پر اگر صبر کرے تو فرمایا وعدہ ہے میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ اتنا کچھ دے کے عطا کر کے نواز کے، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، اتنا دے کے نا، اتنا عطا کر کے یہ بھی فرماتے ہیں او میرے شہر میں آنے والوں، اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو صبر کر لینا، کوئی مشقت آ گئی تو صبر کر لینا، کسی نے دھکا دے دیا تو صبر کر لینا، کسی نے اگر دو بول سختی کہ تم سے بولے تو صبر کرنا، اگر کسی کو تمہارا وہاں لوگوں سے ملنا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تمہاری طرف لوگوں کا ہے نا کسی کو اچھا نہ لگا تو صبر کرنا، مجرم ہونا تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، آؤ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، تڑپ گئے ہیں لوگ جو جایا کرتے تھے، دعائیں کرتے ہیں لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تیری دید نو دیدے ترس گئے، کدی ٹوٹیاں دلاں ول پھیرا پا، ساڈی آس بھی تو تے امید بھی تو، وہ پیار مدینے سے، وہ خاص رغبت، حضور نے فرمایا اگر کوئی تکلیف آئے تو تم صبر کرنا، پھر حضور فرمانے لگے مدینے میں رہو، اس سے ہو سکے مدینے میں مرے، یہ تو کسی نصیب والے کی بات ہے نا، حضور فرمانے لگے اس سے ہو سکے مدینے میں مرے، فرمایا جو مدینے میں انتقال کر گیا میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ امام مالک نے نا 70 سال حضور کے مدینے میں گزارے، وہی وقت گزارا، حدود حرم میں انہوں نے پخانہ اور پیشاب نہیں کیا، باہر جاتے تھے، ساری زندگی مدینے میں گزار دی۔ لوگ کہتے ہیں امام صاحب اتنا لمبا عرصہ، فرماتے یار دعا کرو نا میں مدینے میں مر جاؤں، یہاں میرا مدفن بنے۔ یار حضرت عمر فاروق جیسے لوگ جھولی پھیلائی ہے، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اے اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت دے، لیکن اللہ موت اپنے محبوب کے شہر میں عطا کرنا، اللہ موت اپنے محبوب علیہ السلام کے شہر میں دینا، حضور کے شہر، مدینے سے پیار، مدینے سے محبت، مدینے کے ساتھ وابستگی، مدینے کے ساتھ پیار اور تڑپ اور شوق مدینے کا، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا۔ حضور نے فرمایا میرا مدینہ صحت والا بھی ہے، امن والا بھی ہے، لیکن یاد رکھنا فرمایا ایمان بھی جب لوٹ کے آئے گا نا تو میرے شہر کی طرف ہی آئے گا۔ جب دنیا میں فتنے ہوں گے، فسادات ہوں گے، جب لوگ دین سے دور ہوں گے، دنیا میں کفر، نفاق، فسادات غلبہ کریں گے، حضور فرماتے ہیں جس طرح سانپ اپنی دل میں پناہ لیتا ہے اس طرح ایمان میرے مدینے میں سمٹ کر آ جائے، اس میرے شہر میں امن رہے گا۔ اور حضور فرمانے لگے میرا مدینہ تو بھٹی ہے، بھٹی، جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈالو تو میل اور کچال نکال دیتا ہے، اسی طرح غلط لوگ، منافق لوگ بالآخر مدینے سے نکال دیے جاتے ہیں۔ مدینہ تو بھٹی ہے، صاف کرتا ہے، شفاف کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے سے محبت، مدینے کے شہر کی ہر چیز سے حضور کا پیار۔ لوگوں نے تو پتھروں کے بارے میں کہہ دیا نا کہ اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، یہ تو پتھر کی طرح، پہاڑ کی طرح سخت ہے، پر مدینے کی یہ شان ہے کہ حضور نے فرمایا یہ احد ہے تو پہاڑ، پر کریم محبوب فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مدینے کے پتھر اور پہاڑ بھی رسول کریم سے پیار کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا حال تھا، صحابہ فرماتے ہیں جب ہم سفر کے لیے جاتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نا روٹین میں سواریاں چلاتے، روٹین میں جس طرح نارمل حالات میں سواریاں چلتی ہیں اس طرح روٹین میں حضور کی سواری بھی چلتی، لیکن جب واپسی ہوتی نا اور مدینہ منورہ کی عمارتیں نظر آتی تو حضور نا اپنی سواری کو ایڑی لگاتے، سواری کو تیز بھگاتے۔ ہم حضور کا مدینے کے لیے شوق دیکھتے، وہ دیکھو مدینہ آ گیا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے،
اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے، الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے۔ مکے کی ہواؤں میں اور طیبہ کی فضاؤں میں، اور لوگوں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار ہی نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا، کیوں کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا میرے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے۔ طابہ کا معنی کیا ہے؟ پاک، صاف اور خوشبو والی جگہ۔ مدینے میں جائیں نا تو ویسے دل ٹھنڈا ہے، مدینے میں جائیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے خوشبو آتی، مدینے میں جائیں تو فضائی نہیں، مدینے کے رہنے والے با اخلاق دکھائی دیتے، پیار والے دکھائی دیتے۔ میں چھوٹا سا دین کا خادم ہوں نا، تو کچھ لوگ ذرا پہچانتے ہیں جلدی۔ وہ ایک نابینا شاعر تھے اقبال عظیم، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اکبر، میں لب کشا نہیں ہوں پر محو التجا ہوں۔ یہ حضور کا شعر ہے نا، امن والا ہے، خوشبو والا ہے، ٹھنڈا ہے۔ کہتے میں بولتا نہیں پر میں التجا ضرور کر رہا ہوں، بغیر بولے دل سے آنکھوں سے دعائیں کرتا ہوں۔ میں لب کشا نہیں ہوں پر محو التجا ہوں، چونکہ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کیونکہ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ اور کہنے لگے طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو، اور لوگوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو تو خبر نہیں تھی میں اس قدر۔ ایک نا مدینہ شریف کے خادم تھے، تو میرے ساتھ وہ محبت کے ساتھ آ کے باتیں کرنے لگے، چائے وائے بنا کے لے آئے۔ تو میرے ساتھ ایک سنگی تھے، ان سے کہنے لگے تنخواہ کتنی ہے؟ وہ بڑی تھوڑی سی تنخواہ بتائی، صفائی کرتے ہیں وہ، سادے آدمی تھے، ان پڑھ تھے، پر تربیت کسی سے، میں باتیں سن رہا ہوں، تھوڑی سی تنخواہ بتائی۔ تو کہنے لگے گزارا ہو جاتا ہے؟ تو وہ خادم پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے گزارا کیا کرنا ہے، شکر نہیں اللہ کا حضور کے قدموں میں رکھا ہوا ہے، کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، کرم بھی ہو رہا ہے۔ طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔ حضرت شیخ ابو النصر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات بڑی پیاس لگ رہی تھی اور دودھ پینے کو بڑا دل تھا، میں باہر نکلا، سامنے ایک آدمی دودھ لیے کھڑا تھا، وہ دے بھی رہا تھا لوگوں کو، تو میں قریب گیا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ نا دودھ شاید کیرتن بیچتا ہے، تو میں نے قریب جا کے اسے کہا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا مولانا قیمت کوئی نہیں، دودھ پی لو اور حبیب پر درود پڑھ دو، بھائی اتنی سی بات ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں یار، میں ایک دن رات کو نا مدینہ شریف میں حرم میں، پرانی بات ہے، چائے کا شوقین ہوں، تو کبھی کبھی رات کو بھی ڈھونڈتا ہوں، تو اکیلا تھا اس وقت، کم لوگ ساتھ تھے، تو رات کے وقت نا میں طیبہ مارکیٹ میں 2 بجے تھے، مجھے امید نہیں تھی، پر مدینہ شریف جگہ ایسی ہے کہ آپ نے دل میں سوچنا ہے، کہنا کچھ نہیں، دل میں سوچنا ہے کہنا بھی نہیں، اتنا کون، اتنا نہیں موقع دیتے وہ کہ تمہیں کہنا پڑے، نہ وہ تو لفظ ابھی آپ نے ادا نہیں کیے، بات پہلے بن گئی۔ میرا خیال تھا کہ چائے کا بھی کپ مل جائے نا کبھی رات کو، رات بھی مسجد شریف میں قیام کرنا ہے تو ایک کپ اگر مل جائے، تو میں طیبہ مارکیٹ میں چلا گیا تو 2 بجے ہوئے رات کے، تو ایک شیخ بڑا حسین چہرہ، بڑے خوبصورت، سعودی عرب کے نہیں تھے، کسی اور عربی شہر کے تھے، ملک کے تھے، تو مجھے دور سے پکار کے کہنے لگے مولانا چائے پیو گے؟ اب لباں تے موراں لگیاں، بولن دی جاچ ہی کھل گئی، اتھے زبانہ تائیں کھولن دی جاچ کھل گئی، مدینے جا کے اتھرو میرے سوال بن گئے، تے قدماں نو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے۔ کیا وہاں بات کرے بندہ، میں چپ کا چپ ہی کر گیا، انہوں نے بھی نہیں جواب لیا کہ پینی کہ نہیں پینی، فٹافٹ چائے بنا کے لے آئے۔ تو اب وہ جانے لگے تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ پکڑ لیا، تو میں نے کہا یہ آپ کی دکان ہے، ظاہر ہے آپ کام کرتے ہیں، تو کہنے لگے مولانا دکانوں کے کرائے کوئی مجبوریاں ہیں، رات کو تو ہم پہلے کسی سے پیسے نہیں لیتے، تو کرائے نہ دینے ہوں تو ہم دن کو بھی کوئی نہ لیں، اس لیے کہ یہاں چائے وہ پینے آتا ہے جو مدینے والے کا مہمان بن کے آتا ہے۔ اس شہر نور کی برکتیں، اس شہر کا حسن، اس کی توانائیاں، اس کا پیار، میں نے کئی دفعہ بات بیان کی ہے، پر یہ بات میری جان ہے، یہ تڑپ ہے۔ جب حضور کہے نا مکہ فتح ہوا، تو اب حضور کو مکے سے پیار تو تھا ہی، تو مکہ مکرمہ کی وہ فضیلتیں، وہ عظمتیں، وہ سارا کچھ،
تو مدینہ طیبہ کے لوگوں نے نا حضور کا مکے کے ساتھ والہانہ پیار دیکھا مکہ مکرمہ کے ساتھ، تو پتہ کیا کہنے لگے کہ حضور اگر مکے میں مستقل رکنا چاہیں تو ہماری طرف سے پابندی کوئی نہیں۔ اور میں نے کہا کچھ لوگوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے، دل نہیں نہ کرتا کوئی ایسی بات کرنے کو، پر سامنے بھی تو رضا دیکھنی ہے، محبوب جس حال میں راضی ہو۔ اب یہ جو وہ بات کر رہے تھے نا، تو پتھر رکھ کے دل پہ، اور یہ اس بات میں بھی درد تھا، اس میں بھی ذوق تھا کہ حضور اگر آپ رہنا چاہیں نا مکے، پابندی کوئی نہیں، پابندی کوئی نہیں۔ یہ بات چلتے چلتے حضور تک پہنچی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی مدینے والوں، یہاں نہیں رہنا، جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، اور دنیا سے جب جانا ہے تو قبر بھی تمہارے شہر مدینہ میں ہی بنانی ہے۔ اور فرمایا جب میری قبر کھلے گی تو میں اٹھوں گا بھی مدینے سے، میں اٹھوں گا بھی مدینے سے۔ یہی وہ شہر ہے جو شہر رسول کہلایا، یہ وہ شہر ہے جو مدینہ منورہ کے رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون دے، ایک رون دوبارہ۔ ایک دعا نہ کر لیں آپ آمین کہیں تو ایک دعا نہ کر لیں، الہی غیب سے سامان کر دے، مدینے کا ہمیں مہمان کر دے۔ اور حضرت مولانا حسن رضا صاحب کہنے لگے یا اللہ میری مٹی نہ برباد ہو، میری مٹی نہ برباد ہو۔ جب